الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ معزز و محترم سامعین کرام، ہر شخص خواہ نمازی ہے، خواہ غازی ہے، خواہ سخی ہے، خواہ حاجی ہے، خواہ غازی ہے، ہر اہل ایمان کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو آج سیدنا صدیق اکبر یار غار یار مزار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں عرض کروں گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مزاج شناس رسول ہیں۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال کے مظہر عتم تھے، اس لیے آپ مزاج شناس رسول کے منصب اعلیٰ پر فیض تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے اسرار و معارف سے سب سے زیادہ سمجھنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ ہو دنیا کو اختیار کرے یا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اسے اختیار کرے۔ تو اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے
کہ ابو بکر کیوں رونے لگے ہیں، آخر اس میں رونے کی بات ہی کیا ہے؟ لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک تھی۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی وفات کی خبر دی تھی، جس کو صحابہ کرام میں سے کوئی نہ سمجھ سکا سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو بکر مت رو، تمام لوگوں میں کسی کے مال اور کسی کی رفاقت کا احسان مجھ پر اتنا نہیں جتنا آپ کا ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا، مگر اسلامی محبت و اخوت ہے، مسجد کی طرف کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر اس کو بند کر دیا جائے سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کو۔ یہ حدیث پاک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دفتر فضائل کا ایک خزانہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ علم، آپ کا سب سے زیادہ علم مانتے اور جانتے تھے۔ خلت سے مراد وہ دوستی ہے جو صرف عبد و معبود کے دل میں ہو سکتی ہے۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ پوری امت میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی لیکے خلت تھے، مگر میرا خلیل صرف اللہ تعالی ہے۔ زبان رسالت کی اس اعلان کی عظمت پر غور کیجئے کہ مجھے صدیق کے مال نے جو نفع دیا ہے اور کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کلمات طیبات کہ آپ کے مخلص نیاز بند اور جانسار ہونے کی ایسی کھلی ڈگری ہے جس کا انکار کرنا آفتاب و مہتاب کے انکار کے مترادف ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے زیادہ اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہستی ہیں کہ سب سے زیادہ جواد اور سخی تھے۔ آپ نے اپنے تمام وسائل کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ اسلام کی اشاعت اور اس کے استحکام کے لیے بے دریغ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ نو مسلم غلاموں اور مسلمان اسیروں کو کفار کے پنجہ ظلم سے آزاد کراتے تھے اور اس کام کے لیے بے مثال مالی اثار سے کام لیتے تھے۔ اسلام کے لیے آپ کی فیاضی و سخاوت اور قربانی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خود خالق کائنات نے آپ کے مالی اثار کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ طبری فرماتے ہیں
قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے وَسَجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اور صرف وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھاری قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو مشرکین مکہ نے اس پر تعجب کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال کو اس لیے آزاد کیا ہے، اس لیے اتنی بھاری قیمت دے کر خرید کر آزاد کیا ہے کہ شاید بلال حبشی کا ان پر کوئی احسان ہوگا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں ہے، اور نہ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر بلال حبشی کا کوئی احسان ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیکی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور اس نیکی اسی کی مقبول ہوتی ہے جو مخلص مسلمان ہو۔ اس آیت پاک سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ثابت ہوئی کہ جو شخص ان کے مخلص مسلمان ہونے کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر قرار پائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل تھی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمات اور ایثار اور قربانی کا اعتراف فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابوبکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا جناب سیدنا صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا۔ یہ شرف، یہ بزرگی، یہ عظمت، یہ خصوصیت بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو والہانہ محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر رادہ بھی کرے کیوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب کو لے جائے گا، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ حضور نے ہمیں صدقہ حکم دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صدقہ کرنے حکم دیا، تو میں نے اپنے دل میں سوچا، اپنے دل میں ارادہ کیا کہ آج میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا مال صدقہ کروں گا کہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب کو لے جاؤں گا۔ میں گھر میں آیا، اپنے مال کا حساب لگایا اور اپنے مال و دولت کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کیا۔ آدھا مال و دولت گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال و دولت اٹھا کر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو جب میں اپنا مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت میں لے کر گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدھا مال میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑایا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اور کچھ ہی دیر بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال و دولت لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کرتے ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے اور لے کر کے آیا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں جتنا مال و دولت تھا سارے کا سارا لا کر میں نے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کوئی شخص قصدن بھی کسی موقع پر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شاید اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے مجھ پر کوئی احسان کیا تو اس کا بدلہ ہم نے دنیا میں اسے دے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا ثواب انہیں قیامت کے دن اللہ تعالی خود عطا فرمائے گا۔ امام العارفین حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت و عقیدت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے جناب حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے امتحاناً سوال کیا کہ زکوٰۃ کتنی مالیت پر کتنی دولت پر واجب ہوتی ہے؟ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب آپ مسلک فقہا پر چاہتے ہو یا مسلک فقراء پر؟ تو سائل نے عرض کیا کہ دونوں پر۔ فرمایا فقہا کے مذہب پر ایک سال پر 200 درہم میں سے 5 درہم جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، اور مذہب فقراء پر پورے 200 درہم کے ساتھ اپنی جان بھی پیش کرنی ضروری ہے۔ سائل نے اس کی دلیل مانگی تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے یہ مذہب صادق رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ مال و زر تھا سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا، اور اپنی جگر گوشہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو شکرانہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ اسی طرح ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا رسول پاک کے پاس کہ جبریل امین جاؤ میرے رسول سے جا کر پوچھو کہ آج میرے صدیق نے یہ اپنی حالت کیوں بنا رکھی ہے، ٹاٹ کا لباس کیوں پہن رکھا ہے، بٹنوں کی جگہ کانٹے کیوں لگا رکھے ہیں۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ یہ دریافت فرمانا چاہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ صدیق کے پاس جو مال و زر تھا سب کا سب اس نے مجھ پر قربان کر دیا، مجھ پر خرچ کر دیا، اس لیے صدیق نے یہ حالت بنا رکھی ہے۔ جبریل امین دوبارہ واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر بتلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ جا کر میرے رسول سے پوچھو کیا میرا صدیق اس حالت پر بھی مجھ پر راضی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صدیق جبریل امین حاضر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہتا ہے، یہ دریافت کرنا چاہتا ہے کیا صدیق اس حالت میں بھی مجھ پر خوش ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو شروع ہو جاتے ہیں، آپ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اللہ پر راضی ہوں، میں اپنے اللہ پر راضی ہوں، میں اپنے اللہ پر راضی ہوں۔ تیسری مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، تیسری مرتبہ دوبارہ سے بار جبریل امین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اگر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا سلام سیدنا صدیق اکبر کو پہنچا دیجیے۔ یہ ہے عظمت، یہ وہ شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کا ایک معیار مقرر ہوا ہے۔ سب سے اللہ تعالیٰ جتنی مخلوق ہے سب سے افضل و برتر جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور صدیقین کے درجے کے بعد شہداء کا درجہ ہے، اور شہداء کے درجے کے بعد صالحین کا درجہ ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح میرے رسول جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں سے افضل ہیں، اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے جو تمام صدیقوں سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مظہر عتم تھے۔ جب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضل امت ہونے کی سب سے واضح دلیل یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 17 وقت کی نمازیں پڑھائیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں جناب سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت نماز کے لیے مقرر فرمایا تو جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رقیق القلب ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مصلی پر نہ پا کر ضبط نہ کر سکیں گے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معذرت کو مسترد فرما دیا اور حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی للناس، صحیح بخاری۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک تمام نمازیں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ امام بخاری علیہ رحمہ جس عنوان کے تحت مذکورہ بالا مضمون کی حدیثیں ذکر کی ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں: باب اہل علم والفضل احق بالامامہ، کہ جو علم و فضل میں سب سے برتر ہو وہی امامت کا حقدار ہے۔ تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں تمام صحابہ کرام میں صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی علم و فضل، تقوی و طہارت میں سب سے زیادہ افضل و برتر تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کسی قوم کو یہ لائق نہیں کہ ان میں ابوبکر ہو اور امامت کوئی دوسرا کرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیات نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ مقتدیوں میں جیل القدر صحابہ کے علاوہ امیر المومنین فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سبھی تھے، اور سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اب دیکھیں امامت کی، نماز کی جو امامت ہے اسے امامت صغریٰ کہتے ہیں، اور کسی اسلامی ملک کا سربراہ ہونا اسے امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اپنے صحابہ میں سے کسی کو امامت صغریٰ کے لیے منتخب نہیں فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں امامت کبریٰ یعنی کسی ملک کا سربراہ ہونا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھلا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہیں جو امیر المومنین کے منصب پر فیض ہونے کے اہل تھے تمام صحابہ کرام میں۔ صحیح بخاری شریف حدیث سے پاک ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی امامت فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردے کو ہٹا کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردہ کرا دیا اور مسکرائے۔
تو یعنی اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر خوش تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب صدیق اکبر کی امامت پر خوش ہیں تو کسی اور کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ملتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو رفیق قبر بھی ہیں اور رفیق غار بھی ہیں۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و شرف کی انتہا یہ ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خصوصی اور امتیازی شرف صحبت و مصاحبت حاصل ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق قبر و حشر بھی ہیں اور رفیق غار بھی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیدھی طرف حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں یاروں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم غار میں میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگے۔ سورہ توبہ کی آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی متعدد ایسی فضیلتوں اور عظمتوں کی اعینہ دار ہے جس میں کسی ابہام و تشکیک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ فضیلتیں اس نوع کی ہیں کہ جو صرف اور صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ دیگر صحابہ بھی ان فضائل خصوصی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین اور لصاحبہ صاحب نبی ہونے کے مخلص جانسار معزز و مکرم اعزاز سے نوازا۔ ظاہر ہے اس منصب رفیع کی حامل وہی شخصیت ہو سکتی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخلص جانسار ہونے کے ساتھ ساتھ کامل ایمان بھی ہو۔ رسول کی نیابت و خلافت بلا فصل کا سب سے زیادہ حقدار اور علم و حکمت کا جامع بھی ہو۔ صاحبی سے یہ واضح ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحب رسول ہونا قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب رسول ہونے سے انکار کرنا قرآن سے انکار ہے۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجلس صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر نے تم سے زیادہ نمازیں اور روزے ادا نہیں کیے، بلکہ ان کی فوقیت، ان کی فضیلت، ان کی برتری کی وہ شے ہے جو ان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ جس ہستی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بے مثل اور بے مثال نسبت حاصل ہو جو با منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سما بسر کی ہو، وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل و برتر نہ ہوگا تو اور کون ہوگا؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، سے واضح ہوتا ہے کہ غار ثور میں
यो मैती इजदी अल्लाह का कुर्ब खास अल्लाह ताला खास फज़ल करम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शामिल हाल था। हजूर सल्लल्लाहु के सदका और आपके वसीला से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वो हासिल था। इसीलिए माइया की जगह माना फरमाया गया। कुरान ने तस्रीह की है कि कुरान इस अमर की भी निशानदेही की है कि अल्लाह ताला मोहसिनीन के अजर और सवाब को ज़ाया नहीं करता। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने यारे गार के साथ गार में मौजूद थे तो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अगर काफिर अपने पाँव की तरफ देखेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि ए मेरे सिद्दीक़ गम न ताला अलैहि वसल्लम सा मोहब्बत थी, वो भी कमाल की थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकलते हैं और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जाते हैं तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले से ही तैयार थे। अल्लामा मोमिन करमानी हमला हैदरी में लिखते हैं, जो एक शिया आलम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रफ़ीक़े सफ़र बनाने का हुक्म हरते सिद्दीक़ अकबर के मुखलस वफादार जानसारे रसूल होने की वाज़ेह दलील है। अल्लामा करवानी कहते हैं कि जब जनाब सैयद सिद्दीक़ अकबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर घर पहुंचते हैं तो पहले से ही तैयार थी। अभी कुछ सफ़र तय होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी आते हैं तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाकर गारे सौर तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर दाखिल होते हैं, उसकी सफाई करते हैं और गार के जितने सुराख थे अपना कुर्ता मुबारक उतार कर उसको फाड़ कर तमाम सुराख बंद करते हैं। एक सुराख बाकी रह जाता है, उस पर अपने पाँव मुबारक की एड़ी रख देते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह आप अंदर चीज ले आइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार के अंदर जाते हैं और जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में अपना सर अनवर रखकर आराम फरमाने लगते हैं। तो जिस सुराख के मुंह पर जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पाँव मुबारक को रखा हुआ था, उसके अंदर एक जहरीला सांप था। वो बार बार आपको ढसता रहा, डंक मारता रहा, लेकिन कुर्बान जाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत पर उन्हें अपने पाँव को तो क्या हटाना था, जिस्म को हरकत तक ना दी, सिर्फ इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने जिस्म को हरकत दूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के आराम में खल आए। आखिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजरत जनाब सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो जाती हैं और जनाब सदीक के आंसू चेहरा मुस्तफ़ा पर गिरते हैं। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं, फरमाते हैं सदीक तुम रो रहे हो। अर्ज की कि या रसूलल्लाह मुझे किसी जहरीली चीज ने काट लिया है।
تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر لگاتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں، درد بند ہو جاتا ہے۔ جناب حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن پر قربان جائیں، اگر آپ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر لگاتے ہیں تو سانپ کے ڈسنے سے جو درد ہو رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کٹے ہوئے بازو پر لگاتے ہیں تو بازو صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی آنکھوں پر لگاتے ہیں تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آتا ہے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور انہیں وصیت فرماتے ہیں کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میری میت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنا اور عرض کرنا کہ اللہ کے رسول آپ کا یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اذن نہ ملے تو پھر مسلمانوں کی قبرستان یعنی جنت البقیع میں دفن کر دیتا۔ تو جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے۔ تو روضہ انور سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الحبیب کہ حبیب کو اس کے حبیب پر رکھ دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت حاصل ہونے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تیرے ذوق محبت کو شرف اللہ نے یہ بخشا کہ حاصل ہے حضوری دائمی تجھ کو پیغمبر کی۔ حضرت امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے اور اس فضیلت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقدس مٹی سے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور کو بنایا، اسی کے قریب کی طیب و طاہر نورانی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس کو کی ترکیب عمل میں آئی، اور اس وجہ سے یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے اور مسلمانوں کے تمام طبقات اس پر متفق ہیں کہ آدمی جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اس مرنے کے بعد اسی جگہ دفن ہوتا ہے۔ جناب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے اصولی کافی میں یہی منقول ہے کہ گنبد خضرا جسے گنبد نورانی جسے گنبد خضرا سے مرسوم کیا جاتا ہے، جہاں آج سید المرسلین خاتم النبیین امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، حضور کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دفن ہے۔ وصال کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلو رسول میں جگہ پانا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخلص عاشق رسول ہونے کی دلیل بھی ہے۔
اور آپ کی عظیم وہ جلیل مرتبہ مقام کی دلیل بھی ہے۔ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم سے منقول ہے کہ جو شخص حضرت امام حسن نواسہ رسول کے حرم میں دفن ہو جائے، آپ کے پہلو میں دفن ہو جائے، آپ کے مزار اقدس کے قرب میں آ جائے، وہ مغفور ہے، وہ بخشا ہوا ہے۔ تو جب حرم حسن میں دفن ہونے والے کا یہ اعزاز ہے کہ وہ ہستی جو حرم رسول میں دفن ہے، اس کا اعزاز و کرام کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بینی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور یعنی قبر اور منبر مبارک کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اسی باغ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے دونوں مقدس خلیفہ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور بے رسول اور معیت رسول کا ایسا عظیم و جلیل اعزاز عالم امکان میں امام صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کہ اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی شرک و کفر کی علائشوں سے آپ دور رہے۔ آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ 4 برس کی عمر میں آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو بت خانے میں لے گئے اور کہا، یہ ہے تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ اس پر آپ نے بتوں کو مخاطب بنا کر فرمایا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنائیں۔ پتھر مارا اور اسے گرا دیا، اور فرمایا اگر تو خدا ہے تو پھر اپنے آپ کو مجھ سے بچا۔ وہ بت بھلا کیا جواب دیتے؟ آپ نے ایک پتھر اس کو مارا، جس سے لگتے ہی وہ گر پڑا، قوت خدا داد کی تاب نہ لا سکا۔ تو باپ نے جب بیٹے کا یہ کام دیکھا، یہ حرکت دیکھی، انہیں غصہ آیا، انہوں نے ایک تھپڑ جو تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مارا، اور وہاں سے آپ کی والدہ ام الخیر کے پاس لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو ماں نے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی سچی لوڑی، تجھے خوشخبری ہو، اس آزاد بچے کا آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یار اور رفیق ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ محمد کون ہے اور کیا معاملہ ہے۔ اس وقت جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن کا یہ واقعہ سنایا، تو اس وقت سے صدیق اکبر کو کسی نے شر کی طرف نہ بلایا، اور خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کو بیان فرمایا۔ جب بیان کر چکے تو حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا ہے اور وہ صدیق ہے۔ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں قرآن پاک کی روح سے نبیوں کے بعد صدیقوں کا درجہ آتا ہے، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سرتاج ہیں، اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صدیقوں میں ممتاز ترین ہیں۔ المختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فضائل و کمالات سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا ہے، کسی اور کے حصے میں وہ فضائل و کمالات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا